بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا یہ موضوع، اور ہم حکمرانوں کے محاسبے کے بعد ان حکمرانوں پر پہنچے کہ جن کی مدح و ستائش امام علی علیہ السلام نے فرمائی ہے، جن میں مالک اشتر رضی اللہ عنہ ایک معروف اور بزرگ شخصیت ہیں۔ انہیں امام علی علیہ السلام نے ایک عہد نامہ لکھا جو کہ امام علی علیہ السلام کے مکتوبات میں سب سے طویل مکتوب ہے اور عالم سیاست میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت ترین نوشتہ ہے، کہ جس میں معارف الہی اور سیاست کے خوبصورت ترین اصول موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت اصول ابھی تک کہ 21ویں صدی آ چکی ہے، سیاست کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، عملی سیاست کے اعتبار سے بہت کچھ کہا گیا، لیکن اس طرح کے خوبصورت قوانین اور اصولوں کا مجموعہ شیعہ سنی متفق ہیں اس بات پہ کہ وہ کسی کی نظر سے یا کسی کے قلم سے ابھی تک صادر نہیں ہوا۔ ہم اس عہد نامے میں طبقات کو پڑھ رہے تھے، البتہ طبقے سے مراد وہ طبقاتی نظام نہیں ہے جو اردو میں لفظ طبقہ سے استعمال ہوتا ہے۔ طبقات سے مراد ادھر وہ شعبہ جات ہیں کہ جن کے اوپر معاشرے کا قیام ہے، معاشرہ جن کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ ان میں امام علی علیہ السلام نے 7 طبقات کو ذکر کیا ہے، یا 7 شعبہ جات، مہم اور اہم شعبہ جات، اور ان شعبہ جات کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ 3 ادارے ہوتے ہیں۔ مقننہ ہے قانون ساز ادارہ، اور جمہوری نظام میں اسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی اسی مقننہ سے تعبیر کی جاتی ہے جمہوری نظام میں، یعنی جہاں پہ بھی ڈیموکریسی سسٹم پایا جاتا ہے، طرز حکومت، اس میں اس ادارے کو قومی اسمبلی یا سینٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ عدلیہ ہے جسے ہم عدالت سے تعبیر کرتے ہیں، اور تیسرا ہے مجریہ۔ مجریہ کے ذیل میں یعنی اجرا کرنے والے، جو قوانین کو اجرا کر کے پورے معاشرے کو ان قوانین کے مطابق چلائیں گے۔ ان تینوں اداروں کے اوپر حاکم حکومت کرتا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے نام سے ایک عہدہ موجود ہے، بعض ممالک میں صدر کے نام سے ہے، بعض ممالک میں بادشاہ کے نام سے ہے، جیسے آل سعود یا بادشاہت کا نظام بعض جگہوں پر موجود ہے۔ اور اسلامی جو نظام حکومت ہے اس میں ولایت فقی کے عنوان سے وہ حاکم موجود ہے، اگرچہ ولایت فقی کے اختیارات بقیہ نظاموں میں حاکم مطلق جو ہے اس کے اختیارات سے بالاتر ہیں۔ اتنے وسیع اختیارات قانونی طور پہ بقیہ نظاموں میں موجود نہیں ہیں جو وسیع و عریض اختیارات ولایت فقی کے عنوان سے ولی فقی کو موجود ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ان شعبہ جات کو ذکر کیا تو ان میں پہلا شعبہ جو بیان کیا یا پہلا طبقہ بیان کیا وہ فوج کا تھا، اور فوج کی اہمیت کو ہم نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا، اور فوج کے وظائف امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں اسے بھی ہم نے گزشتہ دروس میں دیکھا کہ پہلا اہم ترین وظیفہ وہ حصون الرعیہ، عوام الناس کے قلعے ہیں یہ، یعنی فوج ایسی مضبوط دیوار ہوتی ہے کہ جب تک وہ 4 دیواری قوم کے ارد گرد موجود ہے، غیر قومیں اس قوم کے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ وہ تمام کے تمام دشمن یا تمام کے تمام دشمن عناصر، یہ فوج اس عوام کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور فوج کے دوش پر ہی امن و امان قائم ہوتا ہے۔ فوج کا کمزور ہونا امن و امان کا کمزور ہونا ہے۔ کسی بھی ریاست میں جب فوج کمزور ہو جائے تو امن و امان کمزور ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر پاکستان میں امن و امان کمزور ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ عملی طور پہ ہمارے فوجی ادارے یا دفاعی ادارے وہ کمزور پڑ رہے ہیں۔ اسلحے سے فوجوں کے رینک نہیں بڑھتے، یا عدد سے فوجوں کے معیارات نہیں بڑھ جاتے۔ فوجوں کی وظائف اور ان کی جرت اور شجاعت اور ان کا اپنے وظیفے کے اوپر عمل کرنا، اس سے فوج پہچانی جاتی ہے۔ ہر ادارہ اس سے پہچانا ہے۔ مثلا عالم
اسے نہیں کہتے کہ جس نے حوزہ علمیہ میں حوزوی نصاب پڑھا ہے، عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کو اس کے علم نے فائدہ دیا اور اس نے اپنے وظائف پورے کیے۔ وظائف سے شعبہ جات ہمیشہ وظائف سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر وہ وظائف ادا نہ ہو رہے ہوں تو ان شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان وہ کرپٹ انسان یا کرپشن کا شکار انسان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آگے ملاحظہ کیا کہ فوج کی اہم ذمہ داری امام علی علیہ السلام کی نظر میں وہ مورچوں کی اندر بیٹھ کے حفاظت کرنا، یا قرآن کے زبان میں اگر بات کریں تو قرآن واضح کہتا ہے ایمان لانے والوں خذوا حذرکم، اپنے مورچوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی کے ضمن میں ہم نے بعض تجزیاتی گفتگو بھی کی کہ جو گزر چکی ہے کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں اس میں کس طریقے سے دفاعی امور کو انجام دیا جانا چاہیے، نگاہ امیر المومنین علیہ السلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ ایک ریاست میں آیا ریاستی جو دفاعی ادارہ ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پورے کرے، یا ریاستی دفاعی ادارے کے ہوتے ہوئے بھی کئی چھوٹے چھوٹے دفاعی ادارے اپنے قائم ہونے لگ جائیں۔ کیا اس کی گنجائش موجود ہے ایک ریاست کے اندر یا موجود نہیں ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ایک ریاست کے اندر ریاستی دفاعی ادارہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں خود ساختہ کئی دفاعی ادارے بن جائیں سوائے مجبوری کے۔ ہاں اگر مجبوری ایسی آ جاتی ہے کہ ہمارے دفاعی ادارے یہ استطاعت حاصل نہیں کر پاتے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تو، اور دشمن ہمارے گھروں تک پہنچ جاتا ہے، ہماری عبادت گاہوں تک پہنچ جاتا ہے، ہمارے گلی محلوں تک پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمارا شرعی وظیفہ بھی ہے اور ہماری گردن کے اوپر انسانی جان کی حفاظت کے اعتبار سے انسانی وظیفہ بھی آتا ہے کہ ہم اپنے گلی محلوں اور اپنی عبادت گاہوں اور اپنے گھروں کا دفاع خود کریں، اور اس وقت تک کریں جب تک ریاستی ادارے اپنا وظیفہ ادا کر کے یا اتنی قوت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں کہ وہ ان امن کے دشمنوں کو اس ریاست سے دور لے جائیں۔ آخر میں ہم نے جو درس کا اختتام تھا اس میں ہم نے ایک جملہ پڑھا اور وہ یہ تھا ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذين يقوون به على جهاد عدوهم، کہ فوج کی زندگی کا سہارا، یہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ہم اس کے الفاظ کے اعتبار سے بھی ترجمہ دیکھیں گے۔ فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے کہ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے ہیں اور اپنی حالت کو درست بناتے ہیں اور ضروریات کو باہم پہنچاتے ہیں۔ ترجمہ آپ دوبارہ ملاحظہ کریں، فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے جو اللہ نے فوج کے لیے یعنی فوج کے لیے معین کیا ہے، اور جس سے کیا مراد ہے؟ خراج۔ اس خراج سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے ہیں اور اپنی حالت کو درست بناتے ہیں اور ضروریات کو باہم پہنچاتے ہیں، یعنی اپنی حالت کو درست کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اب عربی سے آپ آ جائیں اور اس جملے کو دقت سے دیکھیں، کیونکہ فوج اپنے پیروں پہ کب کھڑی ہوگی؟ فوج کو اپنے پیروں پہ اگر قیام نہ ملے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فوج اپنا وظیفہ انجام نہیں دے پائے گی۔ یعنی افواج ہیں یا کوئی بھی شعبہ جات ہے، وہ نسلوں کے تبدیل ہونے سے یا زمینی خطوں کے تبدیل ہونے سے کوئی امتیاز حاصل نہیں کر لیتے، کوئی خوبیاں حاصل نہیں کر لیتے۔ مثلا ہم ایک خطہ زمین کا چھوڑ کے دوسرے خطے میں چلے جائیں تو اس خطے والے جو ہیں ادھر کی فوج جیسا بھی حالات ہو ویسے اچھے ہوں گے، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شعبہ جات کے لیے، انسانی شعبہ جات کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں اور جو ان کا نظم و نسق ہے، اگر وہ موجود ہو تو تب وہ شعبہ اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ یعنی شعبہ کو، کسی بھی شعبے کو کام کرنے کے لیے وہ شرائط اور وہ ضروریات چاہیے، وہ وسائل چاہیے، شرائط اور وسائل چاہیے جس کی بنیاد پہ وہ کام کرے۔ لہٰذا آئیں ابھی آپ دوبارہ اس کلمے کو ملاحظہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ثم لا قوام للجنود، جنود جو ہیں آرمی یعنی فوج،
وہ قوام حاصل نہیں کر سکتی، وہ تشکیل نہیں سے اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، یا اس کے لیے سہارا کچھ نہیں بن سکتا الا بما یخرج اللہ لہم من الخراج، سوائے اس خراج کے کہ جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے. یعنی وہ خراج جو اللہ نے فوج کے لیے رکھا ہے، فوج اسی خراج کے ذریعے سے سہارا پاتی ہے اور زندگی بسر کرتی ہے، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہے. اچھا وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ اگر فوج کو خراج مل جائے تو کیا ہوگا؟ آج خراج کی آپ کے سامنے کچھ تفصیل بیان کی جائے گی کہ اگر فوج کو خراج مل جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. اگر فوج کو خراج مل جائے، الذی یقوون بہ علی جہاد عدوہم، یہ پہلی چیز ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے میں قوت اس سے حاصل کرتے ہیں. یعنی اگر فوج نے دشمنوں سے لڑنا ہے تو دشمنوں سے لڑنے کے لیے وہ قوت کہاں سے حاصل کریں گے؟ ظاہری مادی قوت. ایمانی قوت تو ہم پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ ان کے لیے ایمانی قوت کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ ہے ظاہری قوت. وہ ظاہری قوت، مادی قوت کہاں سے حاصل کریں گے اگر ان کے ہاتھ میں خراج نہیں ہے؟ تو خراج ہوگا تو ان کے پاس اپنے دشمنوں سے لڑنے کا لیے قوت موجود ہوگی. اچھا اس کے بعد دوسرا کام خراج سے کیا کریں گے؟ وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِي مَا يُصْلِحُهُمْ، اور اپنی اصلاح اسی سے کریں گے. یعنی زندگی کے جو اہم ترین امور ہیں وہ خراج ہی سے حاصل کیے ہوئے پیسے سے وہ اپنی زندگی کے امور کو گزر بسر کریں گے. یعنی اپنی حالت کو درست بنائیں گے. اپنی حالت کو درست بنانے کے لیے انہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. مثلا انہیں چھوانی کی ضرورت ہے، یعنی فوجوں کو چھوانی میں ان کے کس طرح کے کمرے ہونے چاہیے، بیڈ کیسے ہوں، وردی کیسی ہو، بوٹ ان کے کیسے ہوں، ان کے بیجز کیسے ہوں، کتنے ان کے منصب درمیان میں ہوں. ساری چیزوں کے لیے انہیں پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر تو کوئی چیز اس پر سے نہیں بنے گی. اسی طرح اسلحہ، پہلے جو دشمن سے ٹکراؤ کے لیے قوت چاہیے، اس سے مراد ہے اسلحہ. اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ اسی خراج سے آئے گا. نمبر 2، انہوں نے اپنی فوجی حالت کو بہتر کرنا ہے. فوجی حالت کہاں سے بہتر ہوگی؟ اس کے لیے پیسہ چاہیے. خراج سے انہیں یہ اصلاح ہوگی. نمبر 3، وَيَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَاتِهِمْ، اور اسی سے وہ اپنی حاجات کو پوری کرتے ہیں. ضرورت زندگی، مثلا ایک خاندان کو پالنا ہے، ان کے بیوی بچے انہیں پالنا ہے، انہیں علاج کی سہولت فراہم کر کے دینی ہے، ان کی پڑھائی کا اہتمام کرنا ہے، اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں ملنا ملانا، مناسبتوں کے اعتبار سے پروگراموں میں شرکت کرنا، یہ ساری ان کی ضروریات ہیں یا نہیں؟ یہ ضروریات کہاں سے پوری کریں گے وہ؟ خراج. بس خراج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں فوج کے لیے سہارا ہے، فوج کی تقویت کا باعث ہے. یہ جو فوج کی تقویت کا باعث ہیں، 3 چیزوں میں فوج ان سے سہارا لے گی. 3 چیزیں. نمبر 1، دشمنوں سے لڑائی. نمبر 2، اپنی فوجی حالت درست کرنا اجتماعی طور پہ. نمبر 3، اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنا. اب ہم آ جاتے ہیں آج کی اصطلاح کے مطابق اس کا ہم جائزہ لیں. فوج کے لیے اقتصاد کا بندوبست ہونا ضروری ہے. اگر فوج کے لیے اتنی مقدار کا اقتصاد برپا نہ ہو تو وہاں پہ فوج اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو پائے گی، اس کا اہتمام یا اس کا گزر بسر نہیں چل سکے گا. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے دشمنوں سے لڑنا. لیکن ادھر ایک بہت اہم لفظ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ ہے لفظ جہاد. یہ لفظ جہاد ہمیں بتاتا ہے کہ فوج کی لڑائی پہ نگاہ رکھو کہ فوج کس کے ساتھ اور کہاں پہ لڑ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوج جہاں پر بھی لڑے برحق ہے. یہ نظریہ نہ دینی طور پہ درست ہے نہ دنیاوی طور پہ درست ہے. جیسے ابھی امریکہ ہے، اس کے فوجی افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، عراق میں اس کے فوجی کیا کر رہے ہیں، پاکستان کے قوانین توڑ کے ادھر حملہ کر کے کسی بندے کو اٹھا کے لے جائیں. یہ جسارت انہوں نے اور جرت کیوں کی انہوں نے؟ لہٰذا وہ سمندروں کے اندر بڑے بڑے بحری اپنے اڈے لا کے کیا کر رہے ہیں یہ فوجی؟ کس نے انہیں حق دیا ہے کہ اپنی 4 دیواری سے نکل کے دوسروں کے گھروں میں اور دوسروں کی ریاستوں کے اندر دن دناتے پھریں؟ لہٰذا فوج کا ہر اقدام وہ قابل حمایت نہیں ہے. اسی طرح اسرائیل ہے.
وہ دیگر ممالک میں فوجی کارروائیاں کر کے آ جاتا ہے، کس نے اسے حق دیا ہے؟ بے شمار اس نے فلسطینی مظلوم بچے، خواتین، بوڑھے، جوان شہید کر ڈالے، کس بنیاد کے اوپر؟ لہذا فوجی تحرکات اس کے اوپر نگاہ رکھنے پڑے گی۔ بس ادھر دو پہلوؤں سے ان جملات کا جائزہ لیں۔ ایک پہلو ہے اقتصاد، دوسرا پہلو ہے کہ اقتصاد کے ساتھ ساتھ امام نے کلمات کون سے استعمال کی ہیں؟ مثلا الذی یقوون بہ علی جہاد عدوہم، کہ وہ خراج کے ذریعے سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ کس کے اوپر قوت حاصل کرتے ہیں؟ اپنے دشمنوں سے جہاد کی قوت۔ بس ان کے دشمن وہ کہلائیں گے جو جہاد کے دائرے میں آ جائیں۔ اگر وہ جہاد ہی نہیں ہے تو مثال کے طور پہ پاکستان میں ظلم و ستم کے خلاف مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے احتجاج کیا، فوجی آگے اسے دبانے کے لیے، یہ جہاد ہے کوئی؟ یہ تو جہاد نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے پاکستان میں کوئی اور عوامی طبقہ ہے، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے یا عیسائیوں سے، وہ آ جائے اس کو دبانے کے لیے پوری کے پوری اوپر انہوں نے مثلا فوج کو چڑھا دیا، یہ فوج کا جہاد نہیں ہے۔ اس لیے جہاد ان کے دشمنوں سے جہاد، اس لیے ادھر دشمن کا لفظ اور جہاد یہ بتاتا ہے دین کے اعتبار سے جو دشمن ہو وہ دشمن کہلاتا ہے، بقیہ تو دشمن نہیں کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ افغانستان پاکستان کی بڑی جھڑپیں ہوئی ہیں سرحد میں، ایران اور پاکستان کی جھڑپیں سرحدوں میں یہ بلوچستان بارڈر کے اوپر ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دشمنوں کے خلاف لڑے، مسلمان دشمن نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ناامنیت، لا قانونیت اس کے عناصر ہیں، بے نظمی، ان چیزوں کی سازش، اس طرح کے نام ہم لے کے آئیں گے، لیکن عدو نہیں کہہ سکتے، دشمن نہیں کہہ سکتے۔ انڈیا بلا شک و شبہ کہ وہاں پہ دوسرا اس وقت دنیا میں امریکہ اسرائیل کے بعد بڑا استعمار وہ انڈین حکومت اور انڈین کم سے کم فوج ہے، انڈین عوام نہیں کہتے، انڈین فوج حتماً و حتماً ایک استعمار بنتی جا رہی ہے، بلکہ استعمار ہے۔ کتنے کشمیریوں کو انہوں نے شہید کیا، کتنے کشمیر ہی کو فقط دیکھیں، پاکستان کی کل فوج جتنی ہے اتنی صرف کشمیر میں بیٹھی ہوئی انڈیا کی فوج ہے، اور انتہائی اس کی بدماشی، انتہائی اس کے ظلم و ستم جو کہ معروف ہیں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ دین میں دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں۔ جو دینی اعتبار سے دشمن نہیں ہیں وہ دشمن نہیں کہلاتے۔ اگر بغاوت بھی ہو جائے تو بغاوت میں دشمنی اس وقت تک ہے کہ اس کو کچل نہ دیں، لیکن دین کے اعتبار سے دشمنی قائم دائم رہتی ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کبھی صلح کا انداز ہے، کبھی مذاکرات کا انداز ہے، کبھی میدان جنگ میں جہاد کا انداز ہے۔ دشمنوں سے مختلف طرح کے روابط رکھے جا سکتے ہیں کہ اسی ضمن میں ممکن ہے کہ انشاءاللہ یہ بحث آئے، اور اس کے اوپر مختلف تحریریں بھی علماء اعلام کی موجود ہیں، شیعہ علماء کی، کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمنوں سے کیسا برتاؤ تھا، یعنی جو دین میں دشمن ہیں۔ امت اسلامیہ کو وہ دشمن شمار نہیں کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام۔ مثلا اہل کتاب، ان سے کیا ان کا سیرت کیسی تھی؟ یہود، ان سے ان کی سیرت کیسی تھی؟ مجوسی، سائبی، یا اسی طریقے سے ہندوازم، بت پرست، وہ خود ایک طویل باب ہے کہ دشمنوں سے کیسے آپ نے تعلق قائم رکھنا ہے۔ آیا تلوار کا تعلق پہلا تعلق ہے یا نہیں؟ اخلاق کا تعلق پہلا تعلق ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، گفتگو کا۔ مثلا قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون کے پاس جب کہا کہ اذهبا الی فرعون، موسیٰ اور ہارون آپ جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، سورہ طٰہٰ کی غالباً آیات ہیں کہ وہ طاغوت بن چکا ہے۔ وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں اس سے جب گفتگو کرو تو نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ آغاز جو دشمن سے ہے وہ ہے اسے سمجھانے کا، تبلیغ کا، متاثر کرنے کا، لیکن اگر وہ تجاوز کر جائے تو وہاں پہ جہاد کا۔ بہرحال جہاد کا موضوع اپنی جگہ پہ ایک طویل موضوع ہے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ فوج کی ہر حرکت قابل تحسین نہیں ہے، فوج کا ہر حملہ وہ قابل حمایت نہیں ہے، اس لیے نگاہ وہاں پہ رکھنے پڑے گی۔ فوجی تحرکات وہ کس نوعیت کے ہیں؟ ہر ریاست کی اپنی فوج ہوتی ہے،
کیا وہ ریاست کے امن و امان کا بہانہ بنا کے عراق کے اوپر جا کے یا افغانستان پہ حملہ کر دے؟ اس وقت جب افغانستان پہ حملے کے لیے امریکہ آیا تھا، اس کا بہانہ کیا تھا کہ ہم نے 9/11 کے بعد اپنے ملک کو بچانا ہے۔ تو ان کی بہت بڑی تعداد فوجیوں کی وہ ذہنی مریض ہو گئی، مجنون ہو گئے کہ جب وہ افغانستان پہنچے ان کے لیے نہ پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، نہ کھانے کے لیے روٹی موجود ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہزاروں کلومیٹر کہ اگر وہ چلتے رہے پیدل تو تب بھی امریکہ نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو امریکہ سے کیا، امریکہ کو ان سے کیا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہاں جا کے امریکہ کو مارنا ہے؟ تو یہ جب فوجیوں نے پھر سوال اٹھائے، آپس میں سخت ان کی بحث مباحثے ادھر ہوئے، کیونکہ ان کو لے کے آئے ہوئے تھے امریکی فوجیوں کو، آخر آپ کو کہا جائے کسی سرزمین پہ بھیج کے اور آپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑا دی جائے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جتنے مرد اور بچے کھڑے ہیں سب کو مار دو، آپ کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے کہ یار میں ان بندوں کو کیوں ماروں؟ وہ کہیں گے کہ اگر انہیں نہیں مارو گے تمہارا ملک برباد ہوگا۔ وہ کہیں گے ان سے کیسے ہوگا، پاؤں میں تو ان کی جوتی بھی نہیں ہے، ان سے میرے ملک کو کہاں پہ خطرہ ہوگا؟ وہاں پہ مسائل پیش آئے اور مارے انہوں نے بندے۔ جب مار دیے فوجی نے، پیچھے سے آرڈر ہے اسے مار دی، تو اب اس کی راتوں کی نیند چھن گئی، وہ خوابوں میں اسے آئے، وہ خیالوں میں بچے انہیں آئے، تو وہ کہ یار یہ چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، یہ خاتون جو ایک نوشیر بچے کو پال رہی ہے، کیا اس خاتون سے خطرہ تھا؟ یہ جو مرد ہیں ایک دور قصبے میں 4-5 گھروں کے اندر وہ مرد زندگی بسر کر رہے ہیں بھیڑ بکریاں پال کے، ان سے کیا خطرہ تھا؟ تو یہاں پہ پھر ایک پریشانی لائی گئی۔ اس لیے فوجی تحرکات کی فوراً حمایت قطعاً نہیں کی جا سکتی۔ یہی حال ہمارے ہاں پاکستان کی صورتحال دیکھیں کہ جنرل حمید گل صاحب کے جنرل ہیں ایک پورے بڑے فوجی ادارے کے، اطلاعات جسے کہتے ہیں انٹیلیجنس، کہ انٹیلیجنس فوج کا حقیقت میں ادارہ شمار ہوتا ہے، کہ اس کے سربراہ ہیں، مذہبی عنصر رکھتے ہیں، دیوبندی ہیں تفکر کے اعتبار سے اور مذہب اور مسلک کے اعتبار سے دیوبندی ہیں، اور واضح طور پہ دیوبند مفتی حضرات اور علماء سے ان کے مرنے دم تک تعلقات قائم رہے، اور وہ آ کے بتاتے تھے کہ ہم نے طالبان بنائی۔ اب جب طالبان بنانے کا ان سے فلسفہ پوچھا جاتا ہے تو کئی فلسفے بتاتے، بعض فلسفوں کی اس قدر ترویج ہماری فوج میں اور عوام الناس کے حلقے میں کی گئی ہے کہ آپ کو یہ والی بات بار بار سننے کو ملتی ہے ٹی وی پہ، تبصروں پہ، کہ جی ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑی، پاکستان کی بقا کے لیے ہم نے طالبان بنائے۔ آیا پاکستان کی بقا اسی کے اندر مضمر تھی؟ پاکستان کی بقا کے لیے صرف یہی پلان بنایا جا سکتا تھا؟ یہ کس نوعیت کا پاکستان کا انہوں نے بقا رکھی کہ وہی طالبان وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں، فوجی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئے، جہاں پہ دشمن بھی آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا، اور چیف آف آرمی سٹاف ہمارا جو سب سے سردار ہے پوری کی پوری فوج کا، اس کو یرغمال بنا لیا انہوں نے۔ کیسے یرغمال بنا لیا انہوں نے؟ کیسے گرفتار کیا اسے؟ کیسے اندر پہنچ گئے؟ ایس ایس جی کمانڈوز ان کے پر خودکش حملے کر کے انہیں اڑا دیا۔ ان کے پر تو عام بندہ خودکش نہیں حملے کر سکتا، وہ انہی کا اندر کا بندہ گیا جس کے پر انہیں اعتماد ہے، وہ مواد انہوں نے پہنچایا، وہ جیکٹ انہوں نے پہنچائی۔ ایک کامیاب خودکش حملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سازش بہت منظم ہے، کیونکہ خالی خودکش حملہ تو کوئی بھی نہیں، ایک عام بندہ خودکش حملے کا سوچ اور تصور نہیں کر سکتا۔ ہم گلی میں چاقو نہیں نکال سکتے کجا یہ کہ خودکش حملہ کر لیں، اور وہ بھی پھر فوجی اداروں میں جا کے۔ یہ کیسی طالبان ہے؟ یہ طالبان کیسی ہے کہ جو عام لوگوں کے اوپر مارکیٹوں میں جا کے حملے کیے انہوں نے، خودکش حملہ آور، لاہور کی مارکیٹوں کے اندر جا کے انہوں نے اڑا دیا۔ اسی طرح اسلامک یونیورسٹی کے اندر 2 حملے ایک ساتھ ہوئے، خودکش حملے، ایک خواتین کے اندر ہوا اور ایک اسلامک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ جو لا کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ہوا۔ وہ ادھر کمرے بھول گیا خودکش حملہ آور، کمرے بھول گیا تو اسے پتہ ہی نہیں لگا میں نے پھاڑنا کہاں ہے، کیونکہ وہ بلاک ایسا بنایا ہوا ہے، اس بلاک میں ہم لوگ بھی پڑھا کرتے تھے، تو وہ اسے یہی نہیں پتہ لگا وہ دوسری منزل پہ ہے پہلی منزل پہ ہے۔ سروے کیا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن وہ جو خودکش حملہ آور ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذہنی طور پہ قوی کو خودکش حملہ آور کبھی نہیں بناتے۔ جو قوی ہو، بہت کم ایسے افراد ہیں جو ذہنی طور پہ قوی ہوتے ہیں اور وہ خودکش حملہ آور بن جائے۔ جذباتی افراد
یا بہت کم علم اور بے شعور افراد، ان کو باتیں کر کر کے ذہن بنا کے خود کش حملہ آور بنایا جاتا ہے. پورا ایک نفسیاتی طور پہ ان کا ایک شعبہ ہے کہ وہ گھیرتے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہاں پہ کلمہ جہاد کے اوپر بڑی توجہ رکھنی ضروری ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی فوجی تمام تحرکات کے حمایتی نہیں رہے. حتیٰ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد بھیجے، لشکر بھیجے، ان لشکروں کے تمام تحرکات کے اوپر وہ ہمیشہ راضی نہیں رہے. جیسے خالد بن ولید کو انہوں نے بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خالد بن ولید نے چند جسارتیں کی اور پکڑ کے مشرکین کو قتل کر دیا. تو شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا اور صحیح سند روایات میں آیا ہے کہ خالد بن ولید کے عمل سے برات کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کیا اور کہا کہ پروردگار میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور ان سے معذرت خواہی کی کیونکہ معاہدہ کر چکے تھے. اور خالد بن ولید کی چونکہ پچھلی دشمنیاں تھیں یا لڑائیاں تھیں یا جذبات میں وہ آ گئے، اس کی بنیاد پہ قتل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مذمت کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیر تک استغفار کرتے رہے اور پھر خون بہا دیا. یعنی بڑی رقم ان کو ان مقتولین کے بدلے میں دی. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں تمام فوجی تحرکات کی امام علیہ السلام ہمیشہ حمایت نہیں کرتے. اگر کہیں پہ ظلم ہوا ہے، اگر کہیں پہ ناانصافی ہوئی ہے تو وہاں پہ امام علیہ السلام اس جگہ پر یا عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت سزا دیتے تھے، یا اگر اس دائرے سے باہر ہے تو اس کے مطابق جو دین اسلام میں حکم بنتا ہے عمل فرماتے تھے. یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے جو خطوط لکھے ہیں کہ بعض خطوط آئیں گے فوجی سرداروں کے نام، اس میں انہیں شدت سے تلقین کی ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ممکن ہے کہ یہ والے موضوع کو ہم آگے لے کے چل سکیں کہ وہاں پہ اطاعت الہی کی اور خوف خدا، قیامت کا خوف، باہر باہر اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور امام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی ان چیزوں میں شریک ہوں جو اللہ کی اطاعت کے مطابق ہے. یعنی مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور جہاں پہ تم لوگ اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی قدم اٹھاتے ہو وہاں پہ مجھ علی بن ابی طالب کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے. لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ کلی طور پہ حمایت نہیں. حتیٰ کہ صحیح سند ایک روایت ہے، پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ یعنی ادھر سے امام علی علیہ السلام کا عدل کا معیار آپ ملاحظہ کریں اور اس کے بعد آپ فوجی تحرکات کے اوپر نگاہ رکھیں گے. فوجی تحرکات اس وقت تک قابل حمایت ہیں کہ جب قانون کے دائرے میں ہیں، اگرچہ وہ ریاست کا قانون کیوں نہ ہو، انسانیت کے دائرے میں ہیں اور دین اسلام کے عین مطابق. جب بھی دین اسلام ان میں اصل حیثیت رکھتا ہے، اگر مکتب اسلام کے مطابق نہیں ہے اور اس کے مخالف بن جاتے ہیں تو وہاں پہ فوجی تحرکات قابل حمایت نہیں ہیں. اس لیے حتیٰ کہ یہ مسئلہ عدالت اور قضاوت کے امور میں بھی ہے. امام علی علیہ السلام کے پاس ایک مجرم لایا گیا، سزا اس کی مقرر ہوئی اور کوڑے لگانے تھے، مثلا 80 کوڑے. تو جناب قمبر کو کہا گیا کہ کوڑے لگائیں. اب قمبر بہت عظیم الشان شخصیت ہیں، صاحب سر اسرار جن کے پاس ہیں ان شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی بھی ان سے شدید محبت تھی. اور قمبر پوری جان اپنی انہوں نے فدا کر دی امام علی علیہ السلام کی خاطر. راتوں کو سوتے نہیں تھے کیونکہ امام علی علیہ السلام رات کی تاریکی میں دیر تک مسجد میں رہتے تھے اور فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ یا کچھ دیر پہلے گھر چلے جاتے تھے. تو تب تک وہ سوتے نہیں تھے اور امام کے حوالے سے پریشان رہتے تھے. قمبر سے 1-2 کوڑے اوپر لگ گئے. اب انہوں نے جب لگائے تو جذبات میں 1 یا 2 کوڑے یا 5 کوڑے اوپر لگ گئے. امام نے پکڑا اور وہی کوڑے قمبر کو مارے. قمبر کو اتنے ہی کوڑے مارے جتنے اس نے اضافی لگائے تھے. یعنی یہ عدل امیر المومنین علیہ السلام ہے. کوئی پارٹی بازی، کوئی یہ کہ مجھ سے اتنی محبت اور میری جان کے اوپر جان جس نے فدا کی ہو اتنی زیادہ. ایمانی رتبہ بھی قمبر کا بڑا بلند تھا. کسی شے کو قانون کے ساتھ انہوں نے منسلک کر کے اس جگہ پہ قانون کے دائرے سے ٹکراؤ نہیں آنے دیا اور قانون کو بالاتر رکھا. حتیٰ کہ ہمارے بعض علماء اس حوالے سے اس قدر حساس گفتگو میں، جیسے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے بھی حبت کی آیات، یا جیسے ادھر استاد تفسیر کے معروف حوزہ علمیہ کے استاد ہیں احمد عابدی، وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنی بھی توبہ اور بخشش اور شفاعت کی آیات ہیں یہ ساری متشابہ ہیں، کیونکہ قانون الہی اور عدل الہی سے ٹکراتی ہیں۔ بہرحال وہ اس کو پھر کسی اور طرح سے حل کرتے ہیں۔ ایک رائے ہے، صرف بیان کرنا مقصود ہے کہ ان پہلوؤں سے ہمارے علماء نے قلم اٹھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے قانون سے ٹکراؤ کی صورت میں پارٹی بازی کو پڑھ لے آئیں، یہ روز قیامت بھی پارٹی بازی نہیں ہوگی۔ اس کو قانون کے ساتھ سازگار جس نے کیا، ٹھیک، سازگار کرنے میں جو کامیاب ہو گیا اس نے کہا متشابہ نہیں ہے، جیسے کہ تفسیر اس کی ایک وسیع پیمانے پہ، لیکن جس نے اس کو ٹکراؤ کی صورت کہا اس نے کہا یہ آیات متشابہ ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تجزیہ تحلیل اس نظریے کے اوپر ہم پاکستان یا باہر جتنے بھی ممالک ہیں ان کی فوجوں کا تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں کہ اقتصاد چاہیے، اقتصاد کے پہلو سے ابھی چند نکات آپ کی خدمت میں ذکر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو امام نے فرمایا کہ الذی یقوون بہ علی جہاد عدوہم، کہ اپنے دشمنوں کے جہاد کے اوپر قوت حاصل کرتے ہیں، تو جہاد کے دائرے میں آنا ان کی تحرکات کا، آرمی اور فوجی موومنٹ، آرمی کے فیصلوں کا، آرمی کے جتنے بھی افعال ہیں، کردار ہے، اس کا جہاد کے دائرے میں آنا لازم ہے۔ اگر وہ جہاد کے دائرے میں نہیں آتے وہ قابل حمایت اصلا نہیں ہے۔ مثلا یہ قابل حمایت چیز نہیں ہے کہ پاکستانی ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں اور کہیں جی ہم نے ریاست پاکستان کو بچایا۔ ہم نے طالبان اس لیے بنائی تھی کہ جا کے وہ افغانستان میں پاکستان کا دفاع کریں۔ ہم نے امریکہ کو اس لیے اثر و رسوخ دیا تاکہ وہ پاکستان کے دفاع کا سبب بنے۔ کہاں پاکستان کے دفاع کا امریکہ سبب ہے؟ امریکہ تو جس ریاست میں آیا اس نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ عراق ہے وہ ہمارے سامنے زندہ مثال، افغانستان اس کی زندہ مثال ہے، ایران اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہمارے بندوں کو ادھر سے اٹھا کے لے گیا۔ ادھر کا اگر ایک بندہ امریکی مر جائے تو پورے پاکستان میں ان امریکیوں کو روکنے والا کوئی نہیں، اور وہ اس کے مجرم جس کے اوپر بھی فرد جرم عائد کرتے ہیں اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ کیسا پاکستان کی حفاظت امریکہ نے کی؟ پھر افغانستان کے اوپر جو چڑھا ہوا روس تھا، رشیا تھا، آیا وہاں کے مجاہدین نے وہاں پہ فقط شکست دی یا اندرونی حالات اس کا بڑا پیمانے پہ سبب بنے؟ ٹھیک ہے کہ تحرکات جہاد کی اپنی برکات ہوتی ہیں، لیکن جہاد کی برکات میں اندر جا کے مسئلہ کھڑا ہوا یا بیرونی طور پہ فوج بھاگی؟ افغانستان میں اگر آج بھی آپ جائیں اور افغانستان کے اندر رشیا کے مسائل کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا اندر سے وہ ٹوٹ گئے۔ ان کا دارالخلافہ، ان کی پارلیمنٹ، ان کا اپنا سسٹم، وہ وہاں پہ متاثر ہوا۔ اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ اگر وہاں پہ رشیا اوپر چڑھا جاتا کیا طالبان ہماری حفاظت کر لیتے؟ پھر تو آج آشکار بات ہے کہ چھوٹا سا یہ گروہ طالبان کے نام سے کبھی بھی پاکستان کی حفاظت کا افغانستان میں سبب نہ بنتا۔ اس لیے اپنے موقف، حق موقف کو بیان کر کے اور حق موقف پہ ڈٹ کے میدان میں آنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس زندہ مثالیں ہیں کہ جیسے حزب اللہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اس نے 2006 میں ایٹمی پاور جس کے پیچھے عالمی ساری قوتیں تھیں انہیں شکست دی، اسرائیل کو شکست دی۔ اگر وہ استقامت کے ساتھ حق موقف کو اختیار کر کے اللہ کی راہ میں ڈٹ کے شکست دے سکتے ہیں تو کیا پاکستان کے 22 کروڑ افراد نہیں شکست دے سکتے؟ لبنان کی تو کل کی کل جو آبادی ہے وہ 1 کروڑ نہیں ہے، کل آبادی 1 کروڑ سے بھی شاید کم ہو۔ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، اس کی طرف کیسے جرأت کر سکتا ہے کوئی؟ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہاں پہ فکری ایک انحطاط تھا۔ اس لیے آپ اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ بہانہ اس لیے ہے کہ آپ اگر اب گراؤنڈ ریالٹی کے اعتبار سے آپ دیکھیں، پاکستان میں زمینہ فراہم کیا گیا مذہبی گروہ کی جانب سے کہ دوبارہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو، اور یہ بات وہ بندہ آرام سے جان سکتا ہے جن کے عزیز رشتہ دار وہ فوج کے اندر تھے، وہ آرام سے یہ بات جان سکتے ہیں یا ان کے اطلاع میں ہے کہ پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں فتوحات کا سلسلہ وہ شروع کرنے کے لیے نکلے تھے۔ انہوں نے نسیم حجازی، ڈوگر یا اس طرح کے دیگر مصنفین سے انہوں نے ناول لکھوائے، اس کے اوپر ڈرامے بنائے گئے
ایک فضا پیدا کی، مدارس کو ایجاد کیا گیا، مدارس میں جہاد کے عنوان سے ایک تفکر کو قائم کیا گیا۔ آخر بیرونی ممالک میں اس وقت بھی داعش میں پاکستان کے افراد گئے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دیوبند کے جو مفتی ہیں، انہوں نے علناً اعلانیہ طور پہ تقاریر کی داعش کے حق میں۔ اپنا المیزان بینک جس کی پورے پاکستان میں شاخیں ہیں، اکاؤنٹ انہوں نے ایک بنا دیا کہ داعش کی جا کے جس نے مدد کرنی اس اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرائے، وہ صبح شام کھلا ہے۔ فوج بھی ادھر دیکھ رہی ہے، ریاستی ادارے ہمارے دیکھ رہے ہیں، شیعہ سنی سب کو پتہ بھی ہے، کوئی نہیں جو المیزان بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ منجمد کرا دے۔ وہاں سے پھر ٹرانسفر ہوئے، کیونکہ بینکوں کے ذریعے سے مال فوراً ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پاکستان کی انٹرنیشنل بینکنگ موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا بھی اپنی تقریر میں تقی عثمانی صاحب کی، جو پورے سوشل میڈیا میں پھرتی رہی، کہ میں رات 2:30 بجے سویا ہوا تھا، فلاں امداد گروپ یا پتہ نہیں کون سا گروپ ہے اسلام آباد کا، ان کا مجھے فون آیا اور کہا کہ شام میں جو جہاد ہو رہا ہے ادھر بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، وہاں پہ 40 کے قریب تندور تھے بند ہو چکے ہیں، مجاہدین کی حالت بری ہے، اور انہوں نے تو بچوں کو مارنے کا گویا کہ عزم کر چکے ہیں، اور بچوں کو اور خواتین کو مار رہے ہیں، یعنی یہ جو دفاع کرنے کے لیے تشیع گئی ہوئی تھی اس کی طرف یہ الزامات ہیں۔ اور پھر کہا کہ ہم نے اسی وقت راتوں رات یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے لیے فوراً زمینی طور پہ تو فوراً نہیں بھجوا سکتے، اور طیارے کے ذریعے سے بہت بڑی مدد نہیں جا سکتی، تو ہم نے المیزان بینک میں بینک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اس لیے تمام کے تمام مسلمین سے گزارش ہے کہ وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں، اور وہ پیسے جیسے جمع ہوں گے ترکی میں وہ اسی وقت کیش ہو جائیں گے، کیونکہ ترکی ان کے بیس پہ تھا۔ ترکی میں انہوں نے بندے رکھے ہوئے تھے، علناً اعلانیہ بندے، نمبر دیے ہوئے تھے، اس نمبر پہ فون کریں، ترکی میں اتریں، سیدھا داعش میں حاضر، کوئی مشکل نہیں آپ کی۔ یہ ترکی جس کو بعد میں حملے بھی جاتے ہوئے داعشیوں نے اسی ترکی کے اندر کیے، اور ابھی بھی یہی ترکی ہے، ابھی بھی حالیہ جو عصر حاضر آج کے جو حالیہ دن گزر رہا ہے، اس میں بھی ترکی کے بارڈر پہ داعش کی مدد کرنے والا ترکی ہی ابھی بھی موجود ہے۔ جبہت النصرہ کی مدد کرنے والا کہ اس نے ادلب میں ایک بڑا ایریا شام کا گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ابھی تک جبہت النصرہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی حمایت کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا، انہیں فوجی عسکری تمام قوت دینے والا وہ ترکی ہے۔ ترکی کا آج بھی یہ عمل سامنے ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا ان فوجی تحرکات کی ہر دفعہ حمایت ہمارے پاس واضح طور پہ ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس لیے شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ضیاء الحق کے موافق نہیں تھے، ڈکٹیٹر سمجھتے تھے، عالم اسلام میں مسائل کو ایجاد کرنے والا سمجھتے تھے، اور شدت سے انہوں نے ان کے ساتھ ٹکراؤ حاصل کیا، کیونکہ یہ والی تمام امور اسی فوجی قیادت کے سائے میں انجام دیے گئے۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم آئیں، اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جہاد کے دائرے میں اسلامی تفکر جہاد، نہ کہ طالبانی تفکر جہاد، داعشی تفکر جہاد، جہاد کی اس وقت قسمیں کئی کی جا سکتی ہیں۔ ہم قرآنی و اسلامی تفکر جہاد اس کے عنوان سے اگر ہم ملاحظہ کریں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قائل ہیں، وہ ہمارے پاس ہے جہاد دفاعی۔ اس لیے خطبہ نمبر غالباً 27 ہے کہ جہاد کے عنوان سے خطبہ جہاد بھی اسے کہا جاتا ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ اس کو آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ ابواب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو دشمن اس کے گھروں میں داخل ہو کے اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس جملے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جہاد باہر جا کے دیگر ریاستوں کے اوپر حملہ کریں یہ جہاد ہے، یا جہاد یہ ہے کہ اپنی ریاست کا اور اپنے گھروں کا دفاع کریں، اپنے گھروں کا دفاع کریں، اپنی ریاست کا دفاع کریں، اسلام کا دفاع کریں، اسلامی جو مقاصد اور اسلامی اہداف، اسلامی مفادات، اس کا دفاع کریں، یہ جہاد ہے۔ یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ کیوں فوج کی مدد کی جائے، فوج کیوں قوی ہو، تاکہ اپنے دشمنوں سے جہاد کر سکے۔ یہاں پہ کلمہ خراج استعمال ہوا ہے، اور اس کلمے کو آپ پیش نظر رکھیں۔ کلمہ خراج، خراج ایک نوع ٹیکس کی مانند آپ کہہ سکتے ہیں، آج کے دور میں تشبیہاً آپ ٹیکس کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ زراعت ایک بڑا ذریعہ تھا آمدن کا،
اور اس وقت زراعت اور مواشیوں کے ہی ذریعے سے تجارتوں میں مال کمایا جاتا تھا، اور دیگر وسائل بھی تھے، لیکن جس طرح آج یہ بڑا ذریعہ تجارت کا، اس دور میں بھی ایک تجارت کا بڑا ذریعہ تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو خالی زمینیں ہیں یا وہ زمینیں کہ جو کفار سے حاصل ہوئیں اور بنجر پڑی ہوئی ہیں، ان زمینوں کو آباد کرنے کے لیے پیشکش کی جاتی تھی۔ پیشکش کرنے کے دو طریقے ہیں، یہ میں خلاصتاً و اشارتاً آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، وإلا یہ ایک تفصیلی ٹاپک بنتا ہے، اور کچھ حصہ ہم یہ فدق کے دروس میں اس کا پڑھ چکے ہیں، صرف ابھی آپ خلاصتاً دیکھیں۔ مثلا ایک اسلامی ریاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہے، بڑا ایریا ہے، پورا ملک ہے، اور ملک کی حدود بھی بہت وسیع ہیں، یعنی افریقہ کا کچھ حصہ ہے، ایران پورا کا پورا ہے جو مثلاً پاکستان کے بعض علاقوں تک بھی پہنچا ہوا ہے، یا افغانستان کے ایریے کو یقیناً شامل ہے، ادھر سے شام اور ترکی اور یہ سارے کی ساری ایریا، حجاز جسے آج کے دور میں آپ کہتے ہیں، سعودی عرب، یہ سارا امام علی علیہ السلام کی ریاست میں تھا۔ اب ایک وسیع زمین، وسیع و عریض زمین تھی کہ جو بنجر پڑی ہوئی تھی، اس بنجر زمین کو زراعت کے ذریعے سے آباد کر کے حکومت کا خاص حصہ بیت المال کے لیے معین کرنا، یہ خراج کہلاتا تھا۔ لہذا امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں، اسلامی حاکم کے ہاتھ میں یا بیت المال میں آتی تھی وہ زمینیں جو کفار سے لی ہیں، اگر وہ زمینیں آباد ہوتی تھیں تو اس کے اوپر جزیہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اسی لیے اختلاف ہے، آیا خراج کے ذیل میں جزیہ آتا ہے یا جزیہ خراج سے باہر ہے؟ بہرحال نوعیت دونوں کی قریب قریب ہے۔ اگر زمینیں کفار کی ہیں اور کفار نے وہ زمین آباد کی ہوئی ہے، زراعت کی ہوئی ہے، یا اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ وہ معاملہ کریں گے اسلامی حاکم سے۔ اسلامی حاکم کہے گا ٹھیک ہے تم اسے آباد کرو، لیکن سالانہ یا 6 ماہ میں جو اس کا محصول ہے، یعنی جو اس کا نفع فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس فائدے کی اتنا % ہمیں دے دو گے، اتنی ریشو اس کی بیت المال میں آ جائے گی۔ اور وہ پھر بڑے مضبوط طریقے سے نظام بنایا ہوا تھا، وہ لے کے آ جاتے۔ یہ تو ہمارے پاس ہو گیا ایک نوع جو کفار سے لی جاتی تھی۔ دوسرا ہے مسلمانوں نے، یہ خالی زمینیں ہیں، خالی زمینوں میں حکومت پیشکش کرتی تھی کہ اگر کوئی اس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے تو زمین حکومت کی رہے گی، لیکن اس زمین کے اوپر آپاشی کرنا، زراعت کرنا، وہ جو بندہ آ کے کرنا چاہے وہ کرے، اور جب کرے گا تو اتنا حصہ وہ گورنمنٹ کو دے گا، بقیہ سارا نفع اس کا۔ اور بعض اوقات اتنی پیشکش کر دی جاتی تھی کہ پودے بھی دیں گے۔ ہمارے ممالک میں بھی یہ چلتا ہے، پاکستان زرعی ملک ہے چونکہ، اس لیے گورنمنٹ، وہ ہر صوبے کی گورنمنٹ اپنے کسانوں کو یہ سہولیات دیتی ہے، اور بڑے پیمانے پہ سہولیات دیتی ہے، پانی کی سہولت دیں گے، پودوں کی سہولت دیں گے، حتیٰ کہ خرید کے پودے بعض اوقات دے دیے جاتے ہیں، سپرے کروا دیں گے۔ تو اس صورت میں یہ جو گورنمنٹ سے معاہدہ ہے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے معاہدہ ہے کہ زمین آباد کرنے کے بعد اتنا % جو ہے وہ بیت المال کو دیا جائے گا، یہ خراج کہلائے گا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں سب سے بڑی آمدن کا جو ذریعہ تھا وہ یہی خراج تھا، کیونکہ زمینیں بہت بڑے پیمانے پہ امام نے آباد کروائیں، یہاں تک کہ لوگوں کی غربت ختم ہونے لگ گئی۔ ایک نوع فقر امام نے ختم کر دیا 5 سال میں، جو امام کے دائرے میں تھی، کیونکہ امام جب تشریف لائے تو غربت بہت اوج پہ پہنچی ہوئی تھی، لیکن 2-3 سالوں میں اتنے شدید مشکلات کے باوجود، اتنے زیادہ مختلف طرح کے مسائل، گھمبیر مسائل میں امام علیہ السلام کو مبتلا کرنے کے باوجود امام نے غربت کا خاتمہ بڑے زیرکی اور بڑے کمال کے ساتھ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ لہذا اس میں بڑی تدبیر کیا تھی امام کی، وہ یہ تھی کہ جو جس علاقے میں ہے وہاں پہ زمین کو آباد کرے، اور زراعت کے وسائل یا زراعت کے حوالے سے مدد جو ہے وہ حکومت کرے گی، اور وہ زمین بھی دے گی حکومت، کیونکہ ہر جگہ کے اوپر زراعت نہیں ہو سکتی۔ اور وہاں پہ پھر امام علیہ السلام جو ہیں، وہاں سے جو حصہ آتا تھا اس حصے سے بیت المال کے پاس مثلا بہت سارے اونٹ آ جائیں گے، بہت سارے مویشی آ جاتے، بہت ساری گندم آ جاتی، بہت ساری جو آ جاتی، پھر اسے بیچا جاتا تھا، اور بیچ کے پھر چیزیں لی جاتی تھیں، اسے بیچ کے خریداری کی جاتی تھی، اسے بیچ کے تنخواہیں بڑھائی جاتی تھی، لوگوں کے ذرائع مہیا کیے جاتے تھے۔ اس دور میں زیادہ تر ہوتا ہی طریقہ کار یہ تھا کہ اتنی گندم دے دی جائے گی، اتنے مویشی دے دیے جائیں گے، اور اتنی سہولیات دی جائیں گی، تم یہ کام کرو۔ آج بھی ہمارے بعض علاقوں میں اس طرح سے چلتا ہے
کہ وہاں پہ اسی طریقے سے مزدوری کے طریقے کہا جاتا ہے، مزدوری کے بدلے میں مثلا وہ اناج دے دیں گے یا چیزیں دیں گے، لہذا خراج کے ذریعے سے بیت المال جمع ہوتا تھا۔ اور بیت المال میں اگر خراج میں کرپشن آ جائے بیت المال کمزور ہوتا تھا، بیت المال کمزور ہو جائے تو مسئلہ کہاں پہ پڑے گا؟ فوج کی سہولیات یا فوج کی ضروریات وہ پوری نہیں ہوں گی۔ خراج کا مطلب یہ ہے، اب اس دور میں نظام اس طرح سے تھا کہ فوج اگر ایک جگہ پہ گئی ہے اور اس نے حملہ کیا ہے اور مال غنیمت ادھر سے آیا ہے یا اس جگہ پہ زمینیں ہاتھ میں آئی ہیں، تو امام علیہ السلام اسی حصے سے ان کے لیے حصہ مقرر کر دیتے تھے۔ اگر نہیں ایسا کوئی ہوا پھر بیت المال سے جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے اس دور کو ہم انشاءاللہ تھوڑا آہستہ آہستہ اور ہمارے سامنے کھلے گا کہ فوج کی ضروریات کیسے پوری کرتے تھے، لیکن امام نے چند اصول بتا دیے کہ جب بھی بیت المال بنتا ہے تو بیت المال میں فوج کا اسلحے کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے حصہ نکال دو۔ اگر تم نے اسلحہ اور قوت کے اعتبار سے فوج کا حصہ نہ نکالا تو پھر دشمنوں کے اوپر جہاد فوج نہیں کر سکے گی۔ اور وہ ممالک دنیا بھر میں، وہ ممالک کہ جنہیں جنگ کا آئے روز خطرہ لاحق رہتا ہے، پاکستان ایران انہی ممالک میں سر فہرست ممالک میں ہے کہ جنہیں آئے روز جنگ کا خطرہ، مثلا ہمیں انڈیا سے آئے روز جنگ کا خطرہ رہتا ہے، ایران کو امریکہ کی طرف سے آئے روز جنگ کا خطرہ یا اسرائیل کی طرف سے رہتا ہے۔ ان ممالک کے بجٹ کی بڑی تعداد، سب سے بڑی تعداد وہ اسلحے کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ آج بھی پاکستان ملک کے جب بجٹ بنتا ہے تو بجٹ کا سب سے زیادہ حصہ فوج کے کھاتے میں ہی چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، فوج اپنی اصلاح کیسے کرے گی؟ فوج کو چھوانی چاہیے، فوج کو بالفرض سوسائٹی چاہیے، فوج کو مختلف طرح نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے، قوت کے لیے افرادی اور مالی قوت چاہیے۔ فوج اس کا اہتمام کہاں سے کرے گی؟ وہ بیت المال سے کرے گی، وہاں سے مال آئے گا اور اس مال سے وہ اپنی اصلاح کرے گی۔ اگر آپ پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان کے اندر فوجیوں کا لباس کہاں سے آئے گا؟ کیا فوجی خود خریدے گا؟ پاکستان کے اندر فوجیوں کے رہنے کی جگہ، چھوانی کی جگہ اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ زمینیں ہیں، ان کی پریکٹس کی جگہ، ان کے پریکٹس کے لیے دیگر ضروریات وہ کہاں سے آئیں گی؟ پریڈ ہونی ہے، انعامات مقرر کرنے ہیں، کوئی پروگرام انہوں نے منعقد کرنے ہیں، وہ سارا کا سارا کہاں سے آئے گا؟ بیت المال سے آئے گا۔ نمبر 3، ان کی ضرورت زندگی ہے، ان کی فیملی ہے، انہوں نے بھی اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے، ان کی فیملی کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ وہ بھی بیت المال سے ہوگا۔ بس یہ 3 چیزیں کہاں سے مہیا ہوں گی؟ بیت المال سے۔ جس بھی حکومت میں بیت المال یا وہ جو قومی خزانہ ہے وہ فوج کی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتی، وہاں پہ فوجیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ فوج پہ بہت سارے فوج کی منصوبہ بندی پہ ہم نقد کرتے ہیں اور غلط جو تحرکات ان پہ نقد کا حق بھی موجود ہے، لیکن اس نقد میں یہ اضافہ نہیں کرتے کہ یہ اقتصاد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نقد میں اس نقطے کو ہم اسی پیرائی میں اضافہ کریں۔ مثال کے طور پہ ہم پاکستان کی اور ایران کی مثال لے لیں، کیونکہ عالم اسلام میں سب سے بڑی قوت یہ 2-3 ممالک ہیں۔ سر فہرست ایران اور پاکستان کی فوجی قوت ہے، اور پھر ترکی کی فوجی قوت آ جاتی ہے۔ ان 3 ممالک کے علاوہ عالم اسلام کے کسی ملک کے پاس فوجی قوت اتنی نہیں موجود کہ وہ بیرونی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ کسی بھی حکومت کے پاس عالم اسلام میں جتنے بھی ممالک ہیں، کسی کے پاس فوجی قوت امریکہ اسرائیل نے اتنی بننے ہی نہیں دی۔ ترکی کی بھی ایک نوع اغوا فوج ہے، آ جا کے مذہبی عناصر جس فوج کے اندر ہیں وہ پاکستان اور ایران کی فوج رہ جاتی ہے۔ اس لیے ترکی کی اغوا فوج ہے، اس کا اصلاً تفکر ہی نہیں ہے، دینی تفکر ہی نہیں ہے۔ آ جا کے ہمارے پاس پاکستان کی فوج میں بڑے پیمانے پہ مذہبی تفکر پایا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے بعض اوقات مسائل میں بھی اس سے بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ دیوبندی تفکر بہت بڑے پیمانے پہ ہے اور سیکولر طبقہ فوج میں دوسرا ہے۔ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جو طبقہ اوپر آ جائے اس کے مطابق فوجی سارے منصوبے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام، اب آئیں ان 2 ممالک میں۔ ان 2 ممالک میں اگر قومی خزانہ خالی ہو جائے، قومی اقتصاد متاثر ہو جائے، اس کا براہ راست اثر کس پہ پڑے گا؟ فوج کے اوپر پڑے گا۔
اور جب فوج کے اوپر پڑے گا تو فوج کے وظائف کے اوپر بھی پڑے گا. فوج کے وظائف کے اوپر پڑے گا، بیرونی دشمن ادھر سے قوت حاصل کرنا شروع کر دے گا. لہذا پاکستان کے اندر ایک مسائل میں سے عام مسئلہ یہ بنا، جب ہمارے حکمران آئے اور انہوں نے قومی خزانہ لوٹ لیا، جب پاکستان کا بیت المال خالی پڑا ہوا ہے، اب فوجی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ فوجی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ کہ ابھی انشاءاللہ جملہ آگے آ رہا ہے امام علی علیہ السلام کا اسی مکتوب میں، کہ مالی کشتر کو انہوں نے لکھا کہ اپنے فوجیوں کی تنخواہیں اتنی زیادہ بڑھا دو کہ وہ اپنے گھر بار سے بے فکر ہو جائیں. ایک کلیہ اور ضابطہ دیا، یعنی اتنی ان کی تنخواہ بڑھا دو اپنے فوجیوں کی کہ وہ گھر بار سے بے فکر ہو جائیں. بہت بڑا ضابطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر فوجی اپنے گھر سے بے فکر نہیں ہوگا اسے خریدنا آسان ہو جائے گا، وہ بلیک میل آرام سے ہو سکتا ہے، وہ فوج کے ساتھ اپنے پورے قلبی وجود کے ساتھ ادھر خدمات انجام نہیں دے گا. یہ مسائل میں سے ایک بڑے مسائل میں سے بن گیا ہمارے. لہذا ابھی آپ آئے پاکستانی فوج کا ہی ایک آپ نقطہ لیں، اگرچہ اس میں نقد بھی موجود ہے، سبب بھی ایک موجود ہے. جب قومی خزانہ ہمارا خالی ہوا، جب ہمارے قومی وسائل جو ہیں وہ حکام لوٹ کے لے گئے، جب بیت المال کو خالی صفا چٹ میدان کی طرح کر دیا گیا، تو یہاں پہ فوج کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اس لیے فوج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہوں نے آل سعود کی طرف ہاتھ بڑھایا. ایک بڑے اسباب میں سے ایک سبب آل سعود کے اثر و رسوخ اور نفوذ کا وہ یہی مسئلہ ہے. اگر آج پاکستان کے اقتصاد اتنا قوی ہو جائے اور ہمارے اندر حکمرانوں کے اندر کوئی انسانیت آ جائے اور وہ نہ اسے لوٹیں، کرپشن نہ دکھائیں، تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اب کوئی بہانہ فوج کے پاس موجود نہیں رہے گا. اب وہ کسی صورت میں بھی آل سعود کی، وہ ایران کو پیشکش گویا کہ زبان حال سے یہ پیشکش کی جاتی ہے، آپ ہمارے اخراجات کو اگر پورا کر دیں تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، چین کر دے تو چین کے ساتھ ہو جاتے. پاکستان چین کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو قومی ادارہ چل رہا ہے وہ فوج ہی ہے، کیونکہ فوج کے بل بوتے پہ پاکستان کا تحفظ ہوتا ہے، ورنہ انڈیا تو ہر روز ہی کھانے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس بجٹ کو پورا کرنا ضروری تھا. اس بجٹ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک سہارا لیا، اگرچہ یہاں پر بھی ہم تدبیر کے اعتبار سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور وہ تدبیر کیا ہے؟ کیا فوج کے جو افراد ہیں یا فوج کی منصوبہ بندی میں عوام الناس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا فوج فیکٹریاں نہیں لگا سکتی؟ فوج کمپنیاں نہیں کھول سکتی؟ فوج کا آپ حصہ الگ کر لیں، کچھ حصے یا تدبیر کے اعتبار سے مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے جا سکتے ہیں. لہذا کوئی عقل مندانہ یہ روش نہیں ہے. فوج کے اندر امانت داری، ایمان اور دینداری کو اگر پروان چڑھایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی وہ فوج ساری کی ساری تو بیت المال سے نہیں چلتا تھا. انہیں اپنی تلوار گھر سے لانے پڑتی تھی، اپنا گھوڑا اور اپنا اونٹ وہ گھر سے لانا پڑتا تھا. آپ جنگ تبوک دیکھ لیں جو 9 ہجری اور 10 ہجری کے آغاز کی جنگ ہے، کہ غزوہ تبوک سب سے طویل اور سب سے بڑی جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی، کہ صرف مد مقابل چھوٹا جو لشکر بنتا تھا مد مقابل کا وہ 1 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ 4000 افراد، 2000 افراد، لیکن تبوک میں جو مد مقابل تھا 1 لاکھ کا لشکر تھا سامنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر بنانا شروع کیا تو قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ میں، بعض افراد آئے اور گریہ کر رہے تھے کہ ہم نے جہاد پہ جانا ہے، ہمارے لیے گھوڑے اور خچر کا بندوبست کریں، تلواریں ہمارے پاس ہیں، کیونکہ سفر بھی 800-900 کلومیٹر دور تھا تبوک کا مدینہ سے، اور گرمی بھی شدید تھی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس جانور نہیں ہے، ہم کیسے جائیں، پیدل تو نہیں چل سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کے اوپر جہاد ساقط ہے، جس کے اوپر انہوں نے گریہ اور رونا شروع کر دیا. کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد لڑنا چاہتے ہیں اور شہید ہونا چاہتے ہیں. وہاں پہ معجزہ نہیں ہوا کہ کوئی خچر زمین سے نکل آیا، وہاں پہ کوئی گھوڑا نہیں کہیں کہ کسی نے اپنا دے دیا، کیونکہ جس کے پاس گھوڑا تھا اس نے جانا تھا. یہ جو الہی لشکر اب تیار ہوا ہے، اس لشکر کو اگر ہم اسوہ بنا لیں تو ہماری فوج اپنے پیروں پہ کیسے نہیں کھڑی ہو سکتی؟
کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اہتمام اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے نہ کر سکے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ غریبانہ الہی نورانی لشکر، وہ اس کے اندر یہ اثرات خلوص کو بھر دیا گیا تھا، اطاعت رسول کو بھر دیا گیا تھا، وہ قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تدبیریں جب بنتی ہیں، ایک دفعہ تدبیر دنیاوی نظریات کی اساس پر ہوتی ہے، اور ایک دفعہ پلان بنتا ہے دینی تفکرات یا دینی نظریات یا قرآنی نظریات آپ کہہ لیں، کیونکہ قرآن نقطہ مشترک ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ قرآنی نظریات کے اوپر تشکیلات ہوتی ہیں۔ اگر قرآنی نظریات کے اوپر تشکیلات ہو، وہاں پہ ہمیں ایسے نمونے فوج میں دیکھنے کو ملیں گے کہ فوجی نے اپنا سارا کا سارا مال ہی فوج کو دے دیا، فلاں فوجی نے یہ اپنے دے دیا، تنخواہ لینے سے انکار کر دیا، اس طرح کے ہمیں نمونے نظر آئیں گے۔ لہذا یہ تدبیر کوئی عقل مندانہ تدبیر نہیں ہے کہ سارا کا سارا انحصار جو ہے وہ بیرونی طاقتوں اور ان کے استعماری اور طاغوتی پلانوں کے اوپر رکھ کے ان کے لیے ہم ایک صرف کٹ پتلی نمونہ بن کے، کھلونا بن کے رہ جائیں اور ان کی ہاں میں ہاں بس ملانے لگ جائیں۔ آگے اس میں دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں، کیونکہ بقیہ طبقات کا تذکرہ ہے، بقیہ طبقات ہم پڑھیں گے تو اس کی طرف آئیں گے، یہ فوج کا مرحلہ ختم ہو جائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَوَلِّ مِن جُنُودِكَ، کہ اس کا آغاز کرتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، کہ اپنے فوجیوں میں تولیت جب دینا، یعنی فوجی سردار جب بنانا۔ فوج میں سردار کہاں کہاں بنائے جاتے ہیں؟ آج کے دور میں فوجیں بہت منظم ہو چکی ہیں اور پوری دنیا میں اندرونی نظام بہت قریب ہے، ملتا جلتا۔ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے، ہر دور میں، کہ فوجوں کے جو تقسیم کے انداز ہیں اور جنگ کے انداز ہیں یہ تقریباً ایک جیسے ہی رہتے تھے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو جنگیں لڑی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو جنگوں میں تقسیم کی ہے کہ مثلا یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب ہے، یہ آگے والے ہیں، یہ پیچھے والے ہیں، تو مشرکین کی یہ تقسیم نہیں تھی، ان کی بھی اسٹریٹجی یہی تھی۔ ہاں اس کے اندر داخلی پلان مختلف ہو سکتے ہیں، داخلی پلان ہر قوم کے اپنے طور پہ فوجوں کے ہوتے ہیں، لیکن فوجوں کے جو اہم ہیں چیزیں وہ معین ہیں۔ رینک کے اعتبار سے آپ لے لیں یا فوجوں کی اسٹریٹجی کے اعتبار سے، جنگوں کی اسٹریٹجی کے اعتبار سے، اب تو یہ پورے سلیبس بن چکے ہیں جو فوجیوں کو کروائے جاتے ہیں اور عملی بھی کروائے جاتے ہیں۔ لیکن اندرونی عین موقع جنگ میں ایک جرنیل یا سردار وہ کیا پلان اختیار کرتا ہے فی الفور، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن وہ جو سلیبس کی حد تک یا فوجی سٹرکچر کی حد تک ہے، آرمی کے شعبے کی حد تک ہے، وہ پوری دنیا میں تقریباً ایک جیسا ہی ہے، یکساں ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں چلتے ہی طریقے موجود ترقی کے اعتبار سے ہیں۔ اب آپ اس طور پہ آئیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عموماً سردار اس طرح سے تقسیم کیے جاتے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سردار فوج کے ہوتے وہ تھے جو اوپر حاکم ہیں، وہ اصل سردار ہے ہر خطے میں، یعنی جو بڑے بڑے آپ صوبے کہہ لیں اس کے اوپر جو گورنر، جیسے مالک اشتر گورنر بٹھائے گئے وہ سردار ہیں۔ کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ، ان کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاقہ اور علاقے کے اوپر فوج کا ایک ہیڈ مقرر کیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ کی مثال لے سکتے ہیں، ایک حاکم ہو گیا سردار، اس کے نیچے جو آتا ہے وہ لشکر کے اندر سردار ہے، اس کے نیچے جو آتا ہے جو لشکر پھر بھیجے جاتے ہیں مختلف مہمات کے لیے، مختلف مشنز کے لیے، ان مشنز میں جو بنتا ہے لشکر، اس لشکر کا سردار ہوتا ہے۔ اس لیے سردار کے اوپر ایک اور سردار، اس کے اوپر ایک اور سردار، اور یہ ساری تقسیم بنتی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں خود امیر المومنین فرماتے تھے۔ فوج کو براہ راست امام نے اپنے ہاتھوں میں رکھا، اور یہی وجہ کہ رہبر معظم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی فوج کو براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ الیکشنوں سے متاثر نہیں ہوتی، کسی بھی قوم میں الیکشنوں سے چیف جج آف آرمی اسٹاف نہیں آتا، اس فوج کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ اس انداز سے اور اپنے قوانین کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ خلاصہ کلام، فوج کے اب سردار ہیں، یہاں پہ فوج کے سردار سے ان کی مراد یہی ہے، کیونکہ مصر کے اندر امام علی علیہ السلام پورا حق دے رہے ہیں فوجی سردار بنانے کا جناب مالک اشتر کو، اس لیے مالک اشتر خود بھی سردار ہیں فوج کے۔ نمبر 2، مالک اشتر اپنے بعد
جو فوجی ٹریننگ ہے یا فوج کے اوپر مختلف طرح کی منصوبہ بندی ہے اس کا سردار معین کریں گے۔ نمبر 3 وہاں سے مثلا چھوانی سے جب روانہ ہوں گے لشکر مشنز کے لیے، مختلف مہمات کے لیے، مختلف آپریشنز کے لیے، تو ان لشکر کا بھی وہ کیا بنائیں گے؟ سردار بنائیں گے۔ ان سرداروں کے لیے امام علی علیہ السلام نے ایک ضابطہ دیا۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی اگر رینکنگ کو ہم مد نظر رکھیں، ایک مثال کے طور پہ رینکنگ، چیف آف آرمی سٹاف کس کو بنایا جائے؟ اس کے مالک اشتر کے اس مکتوب میں امام علی علیہ السلام نے بعض خصوصیات بتائی ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کسے بنائیں؟ اچھا، اس کے بعد کس کو مثلا جنرل کا ہم عہدہ دیں، یعنی پورے فوجیوں کے اوپر سردار بنائیں؟ کرنل ایک حد تک سردار ہوتا ہے، میجر ایک حد تک سردار ہوتا ہے، ممکن ہے اور بھی ہوں، ڈپٹی جنرل ہو یا کوئی اور اس طرح سے مختلف رینک ہو سکتے ہیں۔ 3-4 رینک تو ہمارے سامنے آشکار ہیں، میجر ہے، کرنل ہے، جنرل اور چیف آف آرمی سٹاف، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے آپ میجر کو نکال دیں کہ وہ سردار نہیں ہے۔ سردار آ جا کے یقینی طور پہ ایک سردار تو ضرور بنتا ہے، اور وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف۔ وہ سردار حتماً و حتماً بنتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، پوری فوج کے ڈپارٹمنٹ کا سردار۔ میں آپ کے سامنے 1-2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں اور بقیہ انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ فوجی سردار کے لیے 9 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَوَلِّ مِن جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكَ وَأَنْقَاهُمْ جَيْبًا وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ وَيَرْفَعُ بِالضُّعَفَاءِ وَيَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ وَمِمَّنْ لَا يُثِيرُهُ الْعُنْفُ وَلَا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ۔ اب آئیں اس کو میں تیزی سے ترجمہ کر دیتا ہوں اور بقیہ اس کا تجزیہ تحلیل ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، اور اس مکتوب کے دائرے میں فوج کے طبقے کے متعلق ہماری گفتگو ختم ہوگی، ہم اگلے طبقے میں انشاءاللہ منتقل ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں فوج کے سردار اس کو بنانا جو اپنے اللہ کا اور اپنے رسول کا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ یعنی پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کا مطیع ہو، رسول کا مطیع ہو، اور امام برحق کا مطیع ہو۔ پاکستان میں چونکہ مختلف مسالک مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، ہم پہلی 2 شرطیں تو حتماً لگا سکتے ہیں، اللہ کا مطیع ہو اور رسول کا مطیع ہو، یعنی اس کے وجود میں اطاعت گزاری نظر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شرابیں پیتا رہے اور عدالت کے آثار ہی اس کے وجود اور چہرے اور اس کے لباس سے آشکار نہ ہوتے ہوں۔ پہلی صفت امام علی علیہ السلام نے جو ذکر کی ہے وہ اطاعت الہی و رسول کی اطاعت ہے۔ جو اللہ اور رسول کا مطیع نہیں ہے حتماً طواغیت اور شیاطین کا مطیع ہے۔ اللہ اور رسول کا مطیع ہو اور امام کا سب سے زیادہ اپنے امام کا خیر خواہ ہو۔ دوسری صفت، سب سے زیادہ پاک دامن ہو، عفیف عفت والا ہو، انقاہم جیبن، سب سے زیادہ پاک دامن ہو، گناہوں میں آلودہ و ملوث نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، کرپشن کرنے والا نہ ہو، خائن نہ ہو، یعنی پاک دامن ہو۔ نمبر 3، بردباد ہو، یعنی بردباری میں نمایاں ہو۔ افضلہم حلمن، حلم ہو، حلم کہتے ہیں شدید ترین مشکلات میں صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ جو نرم نظر آئے، پروقار نظر آئے، شدید مشکلات میں بھی پروقار۔ بعض ہوتے ہیں نا، آپ انہیں کچھ کہہ دیں کہ یہ پانی پلا دینا، تو وہ آگے کہتے ہیں جاؤ جاؤ کام کرو یار، یعنی مجھے کیوں کہہ دیا، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی مجھے یہ لفظ بول دیے۔ یہ کوئی دینداری کے اندر کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا، یا امام علیہ السلام کی نظر میں کسی منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ حلم ہونا ضروری ہے، بے شک اس کو کسی نے اذیت کیا، تنگ کیا، انشاءاللہ یہ صفت آپ کے سامنے آئے گی۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ اندر اس کے برداشت ہو، شدائد میں، مشکلات میں پرسکون پروقار نظر آئے۔ یعنی حلم کہتے ہیں غصے کے اندر جذبات میں نہ آ جائے، غصے میں 4 سنا نہ دے، تمام حدود نہ توڑ دے، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ بھی یہی کرتا ہے، شور شرابہ مچائے گا زبان سے، تو بعض اوقات اندر سے جوان جسم بڑے ہو جاتے ہیں، اندر سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھلانگیں اچھی لگا لے گا، ممکن ہے جمپیں اچھی لگا لے گا،
لیکن اندر سے بچہ ہے، بچے کو سردار نہیں بنایا جاتا، کیونکہ یہ بچگانہ حرکت ہے کہ تھوڑا کسی نے اذیت دیا اس کے اوپر دھاوا بول کے اوپر چڑھ دوڑے۔ اچھا، 5ویں صفت ہے جلد غصے میں نہ آ جاتا ہو۔ غضب کا شکار جو جلدی ہوتا ہے وہ تو اصلاً فوج کا سردار بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ناانصافی کرے گا اور پوری فوج کو ڈبو دے گا اپنے غصے اور غضب کے فیصلوں کی وجہ سے، کیونکہ غصے اور غضب میں شیطانی یا احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ 6ٹھی صفت ہے معذرت خواہی کے اوپر عذر معذرت پر مطمئن ہو جاتا۔ کسی نے اگر عذر کیا معذرت کے فوراً چپ ہو جائے۔ ہمارے یہاں اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے، جبکہ دین کی نظر میں بہت بڑی یہ صفت ہے کہ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کر دی اور وہ آ کے کہتا ہے معذرت، تو آپ اس کی معذرت کو فوراً قبول کریں اور اپنے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیں، یعنی یہ فکر وہ زیادہ نہ ادا کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، عذر معذرت پر مطمئن ہو جاتا ہو۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کمزوروں پہ رحم کھانے والا ہو، کمزوروں پہ چڑھ دوڑنے والا نہ ہو۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر پولیس بھی حملہ کرتی ہے، اس کے اوپر جج بھی آگ ٹوٹتے ہیں سارے قوانین لانے کے لیے، اور فوجیں بھی اس کے اوپر شیر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ پاکستان کا سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑا کرپٹ ہو، جیسے یہ حکمران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ فوج ہاتھ ڈالتی ہے، نہ ایجنسیاں اسے اٹھاتی ہیں، نہ عدالتیں اسے پکڑتی ہیں، نہ کوئی قانون اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے، ہر جگہ آزادی سے چلا جاتا ہے، آزادی سے آ جاتا ہے۔ جیسے بھی دن گزرے انہی دنوں میں وہ ایام جو ہیں ماضی میں، انہی دنوں میں وہ حادثہ برپا ہوا تھا کہ جیلوں کے اوپر طالبان نے حملہ کیا، کیونکہ مبہم ہے طالبان کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، ہر دوسرے واقعے کا سرا طالبان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے جیلوں پہ حملہ کیا اور بڑے بڑے مجرم آزاد کرا دیے اور انہیں بھگا دیا، فرار کیا، اور فرار کرنے کے بعد ابھی بھی پاکستان میں آزادانہ موجود ہیں، نہ کوئی ایجنسی پکڑتی ہے، مدارس میں بعض بیٹھے ہوئے ہیں، بعض اپنے محلوں میں پھر رہے ہیں، انہی حرکات میں ملوث ہیں، نہیں کسی ایجنسی نے بھی ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی فوج نے بھی انہیں نہیں پکڑنا، کسی عدالت نے بھی پرمٹ جاری نہیں، جیلوں سے فرار کرا دی۔ اور یہی حملہ جیسا ڈیرہ غازی خان میں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا کہ جیل کے اندر حملہ کیا اور شیعہ مجرم پکڑ کے سب کو ذبح کیا۔ یہ واقعات پاکستان کے واقعات ہیں، لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رحم، کمزور کے اوپر رحم کھائے، نہ کمزور کے اوپر اور چڑھ دوڑے، کمزور کو اور آنکھیں دکھانے لگ جائے، طاقتوروں کے سامنے اکڑ جائے، نہ بدخوئی اسے جوش میں لاتی ہو، یعنی کوئی بہت برا بھلا آ کے گالیاں دینے لگ جائے۔ جو سردار ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، وہ فوراً طیش میں نہ آ جائے، فوراً غصے میں نہ آ جائے، اور نہ پست ہمتی اسے بٹھا دیتی ہو کہ اگر اس کے اوپر دشمن چڑھا جا رہا ہے، ملکی حالات خراب ہو چکے ہیں، دشمن نقصان پہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی ہمت نہ پست ہونے لگ جائے۔ جس کی ہمتیں پست ہو جائیں وہ سردار بننے کے لائق نہیں ہے۔ جو کم ہمتی اور پس ہمتی والی بیان دے، جیسے مشرف کا یہ بیان کہ ہم پاکستان کو عراق نہیں دیکھنا چاہتے، ایک انتہائی کم ہمت اور پست ہمت بیان ہے۔ کتنی قوی ایٹمی پاور فوج، اور وہ کہہ رہے کہ عراق جیسا حال ہوگا، جبکہ لبنان میں ایک چھوٹا سا الہی گروہ حزب اللہ، اس کو امریکہ اسرائیل شکست نہیں دے سکے۔ تو اتنی بڑی فوج کو اگر ایمان کے دوش پہ کھڑی ہو جائے تو امریکہ اسرائیل میں ضرورت ہے کہ اسے وہ شکست دے دے، لیکن وہ ایک فوج کا سربراہ آ کے کم ہمت اور پس ہمت ایک زبان استعمال کر رہے ہیں، ایسا فرد سردار نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ صفات ہیں، انشاءاللہ ان صفات کے نہج البلاغہ کے دائرے میں رہتے ہوئے نکات آپ کی خدمت میں اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔